آپ اور میں کشف المحجوب کے درس میں شریک ہیں۔ آج کا موضوع ہے کہ حضرت سیدنا ابو جعفر محمد باقر رضی اللہ تعالی عنہ، داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ انہی میں سے یعنی اہل بیت کے ائمہ میں سے فرد فرید حجت اہل معاہم ہیں۔ تو آپ نے دیکھا کہ سیدنا علی بن عثمان حجویری المعروف داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے امام باقر رحمۃ اللہ علیہ رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ چند صفات ذکر کی ہیں۔ فرد فرید یعنی اس کو دوسرے لفظ میں کہہ سکتے ہیں، فرید کا لفظی طور پر تو معنی یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی رضا کی خاطر سب سے الگ تھلگ رہنے والا، یعنی کامل اللہ کی رضا کو تلاش کرنے والا۔ اور پھر کہا فرد فرید، جس طرح آپ اور میں کہتے ہیں نا بہترین سے بہترین یا خاصوں میں سے خاص، اخص الخاص، یعنی جن اولیاء کو اللہ تعالیٰ کے اندر کامل طور پر فنا ہونے یا اس کی رضا کے طالب ہونے کی کامل کیفیت نظر آئی ہے، ان میں بھی سب سے منفرد، ان میں بھی سب سے ممتاز، یعنی آپ حیران ہوں گے تصوف میں جو فرید ہوتا ہے یا مفرد ہوتا ہے یا اولیاء کی اصطلاح ہے، یہ اس ولی کامل کو کہتے ہیں جو اللہ کی ذات میں فنا ہو جائے، یعنی جو لوگ اللہ کی ذات میں اور اس کی رضا میں فنا ہو گئے، ان میں کامل آدمی یا ان میں بھی سردار بزرگ فرد فرید۔ اچھا، یہاں ذرا تھوڑی باتیں گزارش۔ فرد فرید کا ٹائٹل چونکہ آپ نے ان کو اس لیے دیا کہ بعد میں جتنی بھی ولایت یا کمالات یا چیزیں پھیلیں ان میں آپ کا درجہ بڑا بلند تھا۔ آپ چونکہ حضرت امام زین العابدین کے صاحبزادے تھے تو آپ کو اللہ تعالیٰ کی فنائیت میں سب سے اونچا مقام حاصل تھا۔ اچھا، فنائیت میں اونچا مقام ہوتا کیسے ہے؟ کوئی کہہ سکتا ہے؟ بنیادی طور پر جو بندہ ولی بنتا ہے تو ولی بننے والے بندوں کو، اور ان کا تو سلسلہ نسب ایسا پاک اور طاہر ہے کہ داتا صاحب نے ان کو لقب دیا ازلی طہارت والا گروہ، یعنی جن کی ازل سے ہی طہارت جن کی گٹھی میں ہے۔ تو جو بندہ اللہ کے جتنا قریب ہوتا ہے تو اس بندے کو اللہ کی صفات کا رنگ چڑھتا ہے، تو جن کو اللہ کی صفات کا رنگ بھی بڑا انوکھے طریقے کا چڑھے تو وہ سب سے ممتاز و منفرد ہو جاتے ہیں۔ تو یعنی صفات الہیہ کا عجیب رنگ، آگے جب آپ دیکھیں گے نا ان کی کرامت، آپ اور میں پڑھیں گے تو آپ کو ان کی کرامت کا بھی ایک عجیب رنگ نظر آئے گا۔ تو یعنی اللہ تعالیٰ کی صفات کے اندر جو تجلیات جمال بھی آتی ہیں، تجلیات جلال بھی آتی ہیں، تو پھر بعض صوفیاء کو جمال اور جلال کی تجلیات سے بھی اونچا مقام، جس کو آپ کہہ لیں کہ اللہ تعالیٰ جیسے خود بے مثل ہے نا، اس نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بے مثل بنایا۔
اسی طرح اللہ تعالیٰ نے بعض اولیاء کو تصوف میں بے مثل بنایا۔ تو یہ جو امام باقر رحمۃ اللہ علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی ہے، آپ تصوف میں بے مثل ہیں، ان کی مثال کا بندہ کوئی نہیں، اس لیے آپ کو ٹائٹل دیا فرد فرید۔ گویا کہ فرد فرید میں ان کی ولایت کی بے مثلیت اور ان کا کمال طریقے سے منفرد ہونا بیان کیا گیا۔ فرمایا انہی میں سے فرد فرید حجت اہل معاملت۔ اچھا، ایک ہوتی ہے عبادات، ایک ہوتے ہیں معاملات۔ اب امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات گرامی کے پاس بھی بڑے کمالات اور فیوزات تھے، لیکن ان کو عبادات کے باب میں اونچا مقام ملا۔ لیکن آپ کے صاحبزادے امام محمد باقر رضی اللہ تعالی عنہ کو معاملات کے باب میں بڑا اونچا مقام ملا، اور پھر اونچا مقام بھی اتنا کہ آپ نے معاملات کو جس انداز سے ڈیل کیا یا جس طریقے پر چلایا تو آپ اس کے لیے حجت قرار پائے، یعنی آپ کا کسی معاملے کو کرنا دلیل کے درجے تک پہنچا۔ انہی میں سے فرد فرید حجت اہل معاملت برہان ارباب مشاہدت، یعنی جو پھر صاحب مشاہدہ ہوئے، صاحب مکاشفہ بزرگ ہوئے، تو ارباب مشاہدت اور مکاشفہ کے لیے آپ کی ذات گرامی بھی درجہ برہان میں تھی۔ آپ اس کو سادہ انداز میں آپ اور میں یہ سمجھ سکتے ہیں۔ اچھا، کچھ فیوزات کا یا عبادات کا یا ایمان کے کامل ہونے کا عکس تو ہر ولی میں ہوتا ہے، یعنی جو بندہ ایمان میں کامل ہوا اور وہ بندہ عبادت اور معاملات میں اس درجے تک پہنچا کہ اس کو ولی کہا جائے، تو اس پر بھی کچھ نہ کچھ آثار ولایت، یعنی اس کی باڈی لینگویج، اس کے چہرے مورے کا بہت نورانی اور پاکیزہ ہونا، یا اس کی طبیعت میں استغراق کی کیفیت، یہ چیزیں تو بتاتی ہیں کہ یہ بندہ اہل مشاہدے میں سے ہو گیا۔ لیکن کچھ لوگ جو اہل مشاہدے میں سے ایسے بھی ہو جاتے ہیں کہ خود ان کی ذات ارباب مشاہدہ کے لیے دلیل بن جاتی ہے۔ جیسے آپ سمجھ لیں، حاتم طئی جو ہے یہ سخاوت کا استعارہ ہے، تو آپ کی ذات گرامی جو ارباب مشاہدہ تھے ان کے لیے جو ہی آپ کا نام آ جاتا تو ارباب مشاہدہ کہتے تھے جی ٹھیک ہے کہ ہمیں ذکر و اذکار میں بھی بہت کچھ ملتا ہے، لیکن اگر یہ ممکن ہو کہ حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی کی زیارت ہو جائے، ہم ان کے چہرہ مبارک کو دیکھ لیں یا آپ کی صحبت میں بیٹھ جائیں، تو یہ ہمیں مشاہدہ اور مکاشفے سے بھی بڑھ کر ہے۔ یعنی ایک تو یہ نا کہ بندہ کثرت عبادت سے، ریاضت سے کسی ولی کامل کی صحبت میں بیٹھ کر بڑے مراحل طے کرے تصوف، ایک ہے وہ، اس میں بھی بڑا فائدہ ہے، برکت ہے، درجات و مقامات ہیں، لیکن لوگ کہتے تھے کہ نہیں آپ کی صحبت مل جائے، آپ کو دیکھ لیں، تو وہ کہتے کہ نہیں، عبادت و ریاضت سے، ذکر و اذکار سے بھی ہمیں بہت کچھ ملتا ہے، لیکن اگر آپ کی صحبت مل جائے، آپ کے چہرے مبارک کا دیکھنا نصیب ہو جائے، تو جو کچھ یہاں سے ملتا ہے وہ ان چیزوں سے نہیں ملتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو گویا کہ دوسرے لفظ میں کہہ دیں کہ آپ کی ذات ولایت کا، فقر کا
اور تصوف کے کمالات کا اتنا بڑا نمونہ تھی کہ جنہوں نے آپ کی زیارت کی انہوں نے کہا لوگوں کو تصوف، ولایت، فقر، جذب، احوال و مقامات سمجھانے کی بجائے ان کی صحبت میں بٹھا دیں۔ تو ان کی صحبت میں جو بھی آ کر بیٹھا تو اس نے کہا جی یہاں صرف چیزیں ہی نصیب نہیں ہوتی، مقامات ہی نہیں ملتے، بلکہ ان مقامات کے لیے دلیل کامل ہاتھ میں آ جاتی ہے۔ یہ داتا صاحب نے آپ کا تیسرا لقب ارشاد فرمایا۔ چوتھا فرمایا امام اولاد نبی، یعنی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے جو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد سے جو اولاد کا سلسلہ چلا ہے، آپ کو درجہ امامت حاصل تھا، یعنی آپ ان کی بھی امام تھے۔ برگزیدہ نسل علی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسل سے جو فیض چلا، جو بزرگی چلی، جو ولایت چلی، یا جو فیض شجاعت اور جرأت مندی چلا، آپ ان میں بھی بڑے برگزیدہ، چنیدہ اور منتخب تھے۔ پھر آپ کا نام لیا ابو جعفر محمد، آپ کا اصل نام محمد ہے کیونکہ آپ کے صاحبزادوں کا نام جعفر تھا، تو انہوں نے فرمایا کہ ابو جعفر محمد بن علی بن الحسین بن علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہہ و رضی اللہ تعالی عنہم ہیں۔ اچھا، چونکہ یہ تصوف کی کتاب ہے جو داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے امام باقر علیہ السلام کے تصوف سے مناسبت رکھنے والے 4 لقب آپ نے بیان کیے، اور اس میں آپ نے ان کی شخصیت کا ایک انوکھے انداز سے اور بڑے پیارے انداز سے تعارف کرایا، کیونکہ بڑے خوبصورت لقب ایک دو میں پھر دہرا دوں: فرد فرید، حجت اہل معاملت، برہان ارباب مشاہدت، امام اولاد علی، برگزیدہ نسل علی۔ ان میں سے یہ آپ کے لقب بیان کر کے آپ کا نام لے کر آپ فرماتے ہیں آپ کی کنیت ابو عبداللہ اور آپ کا لقب باقر تھا، یعنی آپ کی ایک کنیت ابو جعفر بھی ہے اور آپ کی ایک کنیت ابو عبداللہ بھی ہے۔ بہرحال باقر کے نام سے آپ بہت زیادہ مشہور ہوئے۔ آگے لکھتے ہیں جی آپ علوم کی باریکیوں اور کتاب اللہ کے لطیف اشارات کے سلسلے میں معروف و مخصوص تھے۔ اب یہ بنیادی طور پر چونکہ یہ ولایت کے امام ہیں اور ان کو نسلی طور پر طہارت اور کمال تقوی حاصل ہے، تو آپ حیران ہوں کہ یہ جو علم ہے نا بنیادی طور پر، تو علم نور ہوتا ہے، تو علم کی باریکی تک وہی بندہ پہنچ سکتا ہے جس کو خود نور حاصل ہو۔ جو بندہ نور والا نہ ہو وہ علم جو اصل میں نور ہے، العلم نور، تو وہ اس نور کو نہیں پکڑ سکتا۔ آپ اور میں بعض اوقات جو علم کی چیزوں کو دیکھ لیتے ہیں، علم کی بڑی گہری تہیں ہیں۔ علم کا تعلق معلومات سے بھی ہے، علم کا تعلق قابلیت سے بھی ہے، علم کا تعلق نورانی کیفیت سے بھی ہے۔ تو یہ جو پھر صاحبان نور ہوتے ہیں وہ پھر علم کے اندر موجود اصل راز کو پکڑ لیتے ہیں۔ آپ علوم کی باریکیوں اور کتاب اللہ کے لطیف اشارات کے سلسلے میں معروف و مخصوص ہے۔ اچھا، یہاں ایک واقعہ بھی بڑا خوبصورت ہے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے استاد حضرت وکیع رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کیا کہ میں طالب علم تو ہوں دین کا، لیکن یہ میں اپنے آپ کو دین کا علم حاصل کرنے کے باب میں بڑا کند ذہن اور اس میں میرا حافظہ
اور اس طرح کی چیزوں کا مجھے بڑا مسئلہ ہے۔ تو آپ کے استاد نے فرمایا کہ پھر آپ اس طرح کریں، گناہ کرنا چھوڑ دیں۔ تو بلکہ وہ شعر بھی ہیں، شکوت الی وکی ان سوء حفظی۔ حضرت امام شافعی کہتے ہیں کہ میں نے اپنے استاد وکی سے اپنے حافظہ کے بیمار اور خراب ہونے کے بارے میں شکایت کی۔ انہوں نے مجھے وصیت کی، جناب آپ گناہ کرنا چھوڑیں۔ جب آپ گناہ کرنا چھوڑیں گے تو اس سے آپ کے اندر تقویٰ کی کیفیت آئے گی۔ جب آپ میں تقویٰ کی کیفیت آئے گی تو اب اس تقویٰ کے زور پر آپ علم کو گرفت میں، بنیادی طور پر قرآن و حدیث کا علم پڑھتے ہیں تو قرآن و حدیث کا علم خود نور ہے۔ تو یہ نور والا جو علم ہے نا، یہ بے نور والے کو حاصل نہیں ہو سکتا۔ اور تقوی میں چونکہ بنیادی طور پر بندہ ایک تو خارجی گناہوں سے پرہیز کرتا ہے تاکہ کسی گناہ کا ارتکاب نہ ہونے پائے، دوسرا متقی آدمی شیطان کے اور اپنے نفس کے وسوسے کو قابو کرنے کی کوشش کرتا ہے، تاکہ شیطان جو وسوسہ ڈال کر برائی کی طرف لے جاتا ہے یا پھر نفس وسوسہ ڈال کر برائی کی طرف لے جاتا ہے، تو اپنے نفس پر اور شیطان پر ایک ضبط کی کیفیت رکھ کے اپنے آپ کو باطنی طور پر بھی پاک صاف کرے اور اپنے آپ کو ظاہری گناہوں سے بچائے۔ تو تقویٰ بنیادی طور پر انسان کے ظاہر کو بھی اور انسان کے باطن کو جب پاک صاف کرتا ہے تو یہاں سے بندے میں بنیادی طور پر بنتی ہے نور والی کیفیت۔ جب بندے میں خود نور والی کیفیت بنے تو اب وہ بندہ صحیح معنی میں علم کی باریکیوں کو اور علم کے اندر موجود اسرار و رموز کو اور علم کے اندر موجود نورانی کیفیات کو وہ بندہ دائرہ گرفت میں لا سکتا ہے۔ تو اس وجہ سے یہ تمام ائمہ اہل بیت کی جتنی آپ اور میں تذکرے پڑھ لیں، وہاں یہ بات آپ کو ضرور ملے گی کہ علم کی باریکیوں کی بڑی انتہا تھی۔ تو آپ نے دیکھا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی میں جو علم کی انتہا تھی، اس کی بھی بنیادی وجہ یہ تھی کہ ان کی ہاں بھی تقوی کا، طہارت کا، پھر انتخاب الہی کا بڑا کمال تھا، جس کی وجہ سے وہ علم کی انتہا تک تھے۔ آپ خود حیران ہوں گے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحبت میں ہم بیٹھے تھے تو آپ نے بسم اللہ کی با کے نقطے پر بات شروع کی اور ساری رات بیت گئی، اس با کے نقطے ختم نہ ہوئے، یہاں تک علم کی باریکیاں ہیں۔ تو یہ فیض اہل بیت اطہار کو ان کی کمال تقویٰ کی وجہ سے اور نسلی طہارت کی وجہ سے اور اہتمام عبادت کی وجہ سے اللہ نے ان کو بڑھا دیا تھا۔ اسی خوبی کا آپ نے فرمایا آپ علوم کی باریکیوں اور کتاب اللہ کے لطیف اشارات کے سلسلے میں معروف و مخصوص تھے۔ اچھا، قرآن کی بات آ گئی۔ ایک تو ویسے بھی کوئی علم تھا اور اس علم میں جتنی گہرائی ہو، تو آپ کو پتہ ہے کہ علم بنیادی طور پر اللہ کی صفت ہے، علیم۔ تو اللہ تعالیٰ کسی بندے پر اپنی یہ صفت اس وقت منکشف کرتا ہے جب وہ بندہ اللہ کے قریب چلا جائے یا اللہ تعالیٰ کی صفات کا مظہر بننے کی صلاحیت لے کر آئے۔ تو چونکہ ان کو وہ صلاحیت من جانب اللہ بھی حاصل تھی، تو اس وجہ سے ان کے یہاں علوم کی باریکیاں اور یہ چیزیں بڑی کلیت۔ جو آپ نے دیکھا، ایک تو آپ نے فرمایا کہ آپ علوم کی باریکیوں اور کتاب اللہ کے لطیف اشارات کے سلسلے میں معروف و مخصوص تھے۔ اچھا، قرآن مجید کے اندر خود جملہ ہے کہ لا یمسہ الا المطہرون،
قرآن مجید کے ظاہر کو نہ چھوا جائے بغیر وضو کے، یعنی اگر آپ قرآن کو ہاتھ بھی لگانا چاہتے ہیں یا دیکھ کر پڑھنا چاہتے تو بغیر وضو کے ہاتھ نہ لگائیں۔ اب اس میں جو صوفیہ نے اس کا باطنی اور حقیقی معنی بیان کیا وہ یہ تھا کہ جس طرح قرآن کا ظاہر بغیر وضو کے آپ نہیں پڑھ سکتے، اسی طرح قرآن کا باطنی اور اصلی معنی آپ کامل تقوی اور طہارت کے بغیر نہیں پکڑ سکتے۔ یعنی جس بندے کا دماغ یا جس بندے کا دماغ برے خیالات کی اماجگاہ اور دل بری تمناؤں کی جگہ ہو، وہ قرآن کے باطن کو نہیں پکڑ سکتا۔ ہاں، جو صحیح معنی میں متقی بندہ ہو اور صحیح معنی میں صاحب طہارت بندہ ہو، اس پر قرآن اپنی حقیقت منکشف کر دیتا ہے۔ اسی لیے آپ نے فرمایا اور کتاب اللہ کے لطیف اشارات کے سلسلے میں معروف و مخصوص ہے، یعنی قرآن کے اندر جو اصل راز ہیں، جو رموز ہیں۔ اور آپ حیران ہوں کہ آپ اور میں ویسے تو قرآن مجید کو دو چیزوں کا مرکب مانتے ہیں، صوفیہ کہتے ہیں نہیں، قرآن مجید تین چیزوں کا مرکب ہے۔ ایک ہے الفاظ، ایک ہے معنی، تیسرا ہے ان معانی کے تحت انوار الہیہ کی کیفیت۔ اب جو قرآن مجید کے ہر آیت کا کنیکشن نور الہی سے ہے، اس جگہ کو کامل تقوی والا بندہ پکڑ لیتا ہے۔ عالم قاری کھڑا ہوگا لفظوں پر، عالم کھڑا ہوگا معنی پر، ولی جا کر اس معنی کی تہ میں موجود وہ نور الہی کی کیفیت کو پکڑ لے گا۔ اسی وجہ سے صحابہ کرام کہتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب قرآن مجید کی آیات نازل ہو جاتی تو آپ کے چہرہ مبارک پر قرآن کی آیتوں کے مضمون کے مطابق ہمیں ایک کیفیت چہرے پر نظر آتی، بھئی یہ جلال کی آیات ہی ہیں، جمال کی آیات ہی ہیں، اللہ کی رحمت اور بخشش والی آیات ہیں، اللہ کی گرفت اور عذاب والی آیات ہیں۔ تو آپ کا چہرہ کیوں اس طرح کی چیزوں کو قبول کرتا تھا؟ کیونکہ آپ کے سینہ اقدس پر حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے تینوں چیزیں نازل کر کے جاتے تھے، لفظ بھی، معنی بھی، اور اس معنی کے تحت نور الہی کی کیفیت بھی۔ اب اس نور الہی کی کیفیت کا اندازہ لگائیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ اگر ہم اس قرآن مجید کو کسی پہاڑ پر نازل کرتے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ تو حالانکہ آپ اسی قرآن کو اٹھا کر پہاڑ پر رکھے کچھ بھی نہیں ہوتا، وہ ریزہ ریزہ کس سے ہوتے؟ جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کی تھی، اے اللہ تعالیٰ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، تو اللہ نے فرمایا کہ آپ مجھے نہیں دیکھ سکتے، تجربہ میں آپ کو کراتا ہوں۔ تو ایک نور کی تجلی ڈالی تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا۔ اب وہاں تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہوا، لیکن قرآن مجید کے اندر وہ نور کی کیفیتیں رکھ دیں، اور پہلا چونکہ قرآن اترا آپ کے سینے مبارک پر تو آپ کے سینے مبارک بھی وہ نور کی کیفیتیں موجود ہیں۔ اب یہ قرآن کا نور یہ صرف ملتا ہے اولیاء کو، عالموں کو نہیں۔ عالم چونکہ صرف لفظ کا معنی جانتا ہے، عالم کے ہاں چونکہ تقوی کا، طہارت کا، ریاضت اور عبادت کا وہ معیار نہیں ہوتا جس کی وجہ سے وہ نور الہی کی کیفیت کو پکڑ سکے۔ اس وجہ سے داتا صاحب نے امام باقر علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا کہ حضرت امام باقر علوم کی باریکیوں میں اور قرآن مجید کے اندر موجود اسرار، رموز، اشارات اور نور الہی کی جو کیفیتیں تھیں ان کو سمجھنے کے اعتبار سے
معروف و مخصوص ہے۔ اچھا، یہ معروف و مخصوص کا لفظ اس لیے بیان کیا، یہ نہیں کہ ان کا تجربہ کبھی کبھی کا تھا، بلکہ یہ چیز ان کو دائمی طور پر حاصل تھی۔ تو حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بعض کتابوں میں کہ آپ قرآن مجید بڑا پڑھتے تھے، تو لوگوں نے کہا حضور قرآن کی کون سی کیفیت آپ سے پوشیدہ ہے، آپ زیادہ قرآن پڑھتے ہیں۔ تو پھر آپ کو پتہ ہے اولیاء صاحب راز اور چپ رہتے ہیں، آپ نے پھر خاص خلفاء کو بتایا کہ نہیں، میں نے کوئی قرآن کے لفظ اور معنی نہیں پڑھنا ہوتا، صرف قرآن کے اندر نور الہی کی کیفیت کا مشاہدہ کرنا ہوتا ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا، جس بندے کو اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا شوق ہو یا جس بندے کو مجھ سے ملاقات کا شوق ہو، وہ قرآن مجید کو اپنے اوپر لازم کر لے۔ تو گویا کہ جو بندہ قرآن کی نورانی کیفیت تک جائے گا، اس کو فوراً نور محمدی دکھایا جائے گا، یہ لے، اور اس کو فوراً نور الہی بھی دکھایا جائے گا۔ تو قرآن مجید حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تک لے جانے کا اور اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرانے کا ذریعہ ہے، اور وہ ذریعہ اس لیے ہے انوار الہیہ جو قرآن کے باطن میں پوشیدہ ہیں، جو یہاں تک چلا جائے گا وہ نور محمدی اور نور الہی کی طرف چلا جائے گا۔ اس لیے آپ نے ائمہ اہل بیت کا تذکرہ کرتے ہوئے، بالخصوص حضرت امام باقر علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ علوم کی بریکیاں ہوں یا قرآن مجید کے اسرار و رموز ہوں، ان کو سمجھنے میں آپ معروف و مخصوص ہے۔ یہ آپ کا بیان فرمایا۔ پھر فرماتے ہیں کہ آپ کی کرامات مشہور، نشانیاں ظاہر اور دلائل و براہین روشن ہیں۔ اچھا، عام بندہ چونکہ کرامت دیکھ لیتا ہے، کرامت بنیادی طور پر جو خلاف عادت یا خلاف معمول کوئی کام ہو جائے تو لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ کرامت ہو گئی۔ تو آپ کی کرامتیں بڑی مشہور تھیں، یعنی عام لوگوں نے آپ کی کرامت دیکھی۔ اچھا، نشانیاں ظاہر، اولیاء کے سامنے آپ کا طرز زندگی، طرز عمل، آپ کی شخصیت کی کیفیات، وہ تو سراپا ہی نشانیاں تھیں، کیونکہ ولی کرامت نہیں دیکھتے، ولی اگلے کی باطنی کیفیت کو دیکھتے ہیں کہ کرامت ظاہر ہو یا نہ ہو، لیکن اگلے کے باطن کی پہچان ہو کہ اگلا باطن کے باب میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ قرب میں، تعلق میں، رابطے میں کس مقام پر ہے۔ تو اولیاء نے جب آپ کو دیکھا تو ان کے سامنے آپ کی ربط الہی، تعلق الہی، فنائیت الہی، ان کیفیتوں میں ان کو ظاہر باہر نشانیاں نظر آئیں گی۔ یعنی کچھ لوگوں میں ولایت کے معاملات پوشیدہ ہوتے ہیں، لیکن آپ کے ہاں ولایت اور یہ چیزیں بھی بڑی ظاہر تھیں۔ اور تیسرا فرمایا دلائل و براہین روشن ہیں۔ علماء دیکھتے ہیں دلائل، یعنی آپ کو عوام نے دیکھا تو ان کو کرامات بڑی نظر آئیں، اولیاء نے دیکھا تو ولایت کی نشانیاں بڑی ظاہر تھیں، علماء نے دیکھا تو آپ دلائل کے باب میں، براہین کے باب میں بڑے کلیئر تھے، یعنی آپ کا فیض بڑا جامع تھا۔ عوام نے کرامتیں دیکھیں، اولیاء نے مظہر ولایت دیکھا، اور علماء نے دلائل و براہین آپ سے دیکھے۔ اس لیے آپ کے علم میں ہے کہ حضرت امام باقر علیہ السلام کی صحبت میں حضرت امام ابو حنیفہ کو بھی رہنے کا موقع ملا ہے۔ بعض روایتوں میں وہ کہتے ہیں جتنا عرصہ مجھے ان کی صحبت ملی، ان کی اور ان کے صاحبزادے امام جعفر صادق کی، تو جو کچھ میں نے علم لیا ہے تو وہ ان سے لیا ہے،
باقی ہاں میرے استاد بھی بڑے ہیں، میں بڑے لوگوں کے پاس بیٹھا ہوں، پڑھتا رہا ہوں، لیکن حقیقت کا علم میں نے ان سے لیا ہے۔ تو داتا صاحب اسی کا اشارہ کر رہے ہیں کہ آپ کی کرامات مشہور، نشانیاں ظاہر اور دلائل و براہین روشن ہیں۔ بیان کرتے ہیں کہ اب آپ کی ایک کرامت بیان کر رہے ہیں۔ بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ بادشاہ وقت نے آپ کو شہید کرنے کا ارادہ کیا اور آپ کو بلوا بھیجا۔ جب آپ تشریف لائے تو اس نے آپ کی تعظیم کی اور معذرت کرتے ہوئے نذرانہ پیش کیا۔ اب یہ داتا صاحب کا چونکہ بڑا ظرف ہے، آپ کو ضرور بادشاہ کا نام بھی علم ہوگا اور کتابوں میں بھی لکھا ہوگا، لیکن شاید اس میں کوئی حکمت تھی تو آپ نے اس کا نام ظاہر نہیں کیا۔ بار اتنا کہا کہ روایات میں یہ لکھا ہے کہ ایک دفعہ بادشاہ نے آپ کو بلوایا اور کہا جی میرے پاس آئیں، تو بادشاہ کا ارادہ آپ کو قتل کرنے کا تھا، تو لیکن جب لوگوں نے دیکھا آپ آئے، بادشاہ نے بڑی تعظیم و تکریم کی اور جاتے ہوئے معذرت بھی کی کہ آپ کو میں نے جو بلوایا ہے مجھے بلوانا نہیں چاہیے تھا، اور جاتے ہوئے نذرانہ بھی پیش کیا۔ لوگوں نے بادشاہ پر بڑا تعجب کیا، بھئی آپ کا تو ارادہ مارنے کا تھا، الٹا آپ نے تعظیم بھی کی اور آپ نے جاتے ہوئے نذرانہ بھی دیا اور آپ نے بلوانے پر معذرت بھی کی۔ اب فرماتے ہیں ہوا کیا، بعد میں درباریوں نے پوچھا کہ آپ تو انہیں ہلاک کرنا چاہتے تھے مگر آپ کا رویہ یکا یک بدل گیا۔ بھئی پروگرام تو نعوذ باللہ ان کو قتل کا تھا، یہ کیا ہوا؟ تو آپ کا رویہ بدل گیا کہ کیا بات ہوئی؟ بادشاہ نے کہا جس وقت وہ میرے پاس تشریف لائے تو میں نے دیکھا کہ ان کے دائیں بائیں 2 شیر کھڑے ہیں۔ یعنی آپ کو یہی داتا صاحب کا فرض فرید، اس کی بنیادی وجہ یہ تھی، اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اہل بیت کے افراد سے بھی ان کو تسلیم و رضا کا آئیڈیل بنانے کے لیے حضرت امام حسین کی شکل میں اور آپ کے ساتھیوں کی شکل میں اور گھر والوں کی شکل میں کیا آزمائش گزاری، وہاں کوئی علامت ظاہر نہیں کی، لیکن جب آپ کی باری ہے تو آپ کے ساتھ 2 شیر تھے۔ تو بادشاہ نے جب دیکھا کہ یہ تو جلالی بھی بہت ہیں اور ان کے ساتھ 2 شیر ہیں، اگر میں نے ان کو کوئی تکلیف پہنچانے کی کوشش کی تو یہ شیر مجھے کھا جائیں گے، تو لہٰذا آپ سے معذرت بھی کی اور آپ کو نذرانہ پیش کر کے ادب و احترام کے ساتھ واپس بھی بھجوایا۔ چاہے تو اللہ تعالیٰ وہ منظر دکھائے اہل بیت کی شکل میں، چاہے تو اللہ تعالیٰ یہ منظر بھی دکھائے۔ اچھا یہ منظر وہاں بھی دکھایا جا سکتا تھا تاکہ حضرت امام حسین کے ساتھ بھی اور آپ کے باقی صاحبزادے یا بھتیجے حضرت علی اصغر، حضرت علی اکبر اور پھر امام قاسم ان کے ساتھ بھی ہوتے، لیکن چونکہ وہاں ان کو ادھر تسلیم و رضا کی مہر ثبت کرنی تھی، وہاں تو آزمائش کے تمام مراحل گزارے، لیکن یہاں اپنی سطوت کا، قدرت کا، تصرف کا اور جلال بھی دکھانا تھا، تو یہاں شیر لا کھڑے کیے۔ وہ بھی انہی کا رنگ ہے، یہ بھی انہی کا رنگ ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ بعد میں درباریوں نے پوچھا آپ تو انہیں ہلاک کرنا چاہتے تھے مگر آپ کا رویہ یکا یک بدل گیا، کیا بات ہوئی؟ بادشاہ نے کہا جس وقت وہ میرے پاس پہنچے تو میں نے دیکھا کہ ان کے دائیں بائیں 2 شیر کھڑے ہیں اور ایسا معلوم ہوتا تھا کہ اگر میں نے انہیں کچھ کہا تو وہ مجھے ہلاک کر ڈالیں گے، ہلاک کر ڈالیں گے۔ یہ آپ کی منفرد کرامت ہے، حالانکہ یہ کرامت اور معجزہ حضور کا بھی ہو سکتا تھا، تاکہ حضور کو بھی کوئی کافر ہاتھ نہ لگاتا، حالانکہ آپ پر بھی آزمائشیں ہیں۔ وہ غزوہ احد میں آپ سواری سے نیچے تشریف لائے، دندان مبارک شہید ہوئے، مٹی اور خاک میں آپ گرے، لیکن اللہ نے وہاں نہیں دکھائی۔ یہ اس لیے کہا فرد فرید، یہ عجیب منفرد قسم کے اللہ کے بندے تھے کہ ان کے ساتھ اللہ کی کمال درجے کی جلالی تجلیات تھیں، تو اس وجہ سے یہ جب تک رہے ان کو کسی بڑے سے بڑے دشمن نے ہاتھ نہ لگایا،
بلکہ آگے آپ حیران ہوں گے، یہ سر عام اپنے زمانے کے بادشاہوں کو للکار کر بلاتے تھے، اور ان میں سے کسی کی جرت نہ ہوتی تھی کہ ان کی زبان بندی کرے یا ان پر کوئی سختی کرے، کیونکہ وہ ان کے جلال سے بڑے مرعوب تھے۔ یہ ان کا الگ رنگ تھا۔ اب چونکہ اوپر بیان کر ان کی کرامت بیان کر کے اب کہتے ہیں کہ جس طرح آپ نے دیکھا یہ قرآن مجید کی تفسیر کرنے میں، وضاحت کرنے میں اور اس کی کامل بریکی میں بڑے کامل تھے، تو اس کا اشارہ کرتے ہیں کہ آپ نے قرآن مجید کی روایت ہے کہ آپ نے قرآن مجید کی آیت فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ، یعنی جو بندہ طاغوت کا انکار کرے اور اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آئے، یہ قرآن مجید کی آیت آ گئی، یعنی جو بندہ طاغوت کا انکار کرے، تو مترجم لکھتے ہیں تو جو شیطان کو نہ مانے اور اللہ پر ایمان لے آئے۔ تو اس سے کیا مراد ہے؟ اب اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ پر جو ایمان وہی بندہ لے آتا ہے جو طاغوت کا، یہ شیطان کا انکار کرے۔ تو کوئی کہہ سکتے جی بات تو ایک تھی، یہ کیوں کہا کہ جب ایک بندے نے جب اللہ پر ایمان لانا ہے تو گویا کہ اس نے کفر اور شرک کو ٹھکرانا ہے نا، تو کفر اور شرک یا شیطان کی وجہ سے بت پرستی پر آنا، یہ تو طاغوت کا انکار کرے گا تو ایمان پر آئے گا۔ تو عام طور پر یہ اعتراض ہو سکتا ہے کہ قرآن مجید کی آیت میں ایک ہی بات ہو سکتی، یا تو کہیں جو طاغوت کا انکار کرے، تو لامحالہ جو طاغوت کا انکار کرے گا اس کا لازمی نتیجہ ایمان لے آئے گا، یا جب آپ یہ کہتے ہیں جو ایمان لے آیا ہے یا ایماندار ہے تو وہ طاغوت کا اور شیطان کا منکر ہے۔ تو اب جب ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے بتایا کہ یہ آیت میں جو دو باتیں اصل میں ایک ہی مفہوم رکھتی ہیں اور ایک بات کے دو رخ ہیں، یعنی جو ایمان لائے گا وہ انکار طاغوت کرے گا، اور جو انکار طاغوت و شیطان کرے گا اور انکار کفر و شرک کرے گا وہ مومن ہوگا۔ تو یہ دو باتیں اکٹھی کیوں لائی گئی ہیں؟ تو عام علماء نے عین ممکن ہے کہا ہو کہ نہیں، یہ دو مترادف باتیں ہیں، صرف تاکید کے لیے دو باتیں بیان کی گئیں۔ اب جب حضرت صاحب سے پوچھا گیا تو انہوں نے اس بات سے روحانی باریکیاں بیان کی، بھئی یہ طاغوت سے انکار کا کیا معنی ہے اور ایمان لانے کا کیا معنی ہے۔ تو فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ کی تشریح میں فرمایا جو چیز تجھے رجوع حق سے باز رکھے وہ تیرا طاغوت ہے۔ یعنی ایک تو سب سے پہلے انہوں نے انکار طاغوت اور اس بات ایمان جو فوراً مفہوم ہو رہا تھا، آپ نے فرمایا کہ اس آیت کے ظاہری مفہوم پر آپ نہ رہیں، اس آیت کے اندر بڑی باریکی ہے۔ یہاں جس طاغوت سے انکار کہا جا رہا ہے اس طاغوت سے مراد کفر و شرک نہیں، اس سے مراد آپ کہتے ہیں کہ جو چیز تجھے رجوع حق سے باز رکھے، یعنی جو چیز تجھے حق کی طرف نہ آنے دے۔ اب آپ کو پتہ ہے حق کی طرف کون سی چیز نہیں آنے دیتی؟ غفلت۔ حق کی طرف کون سی چیز نہیں آنے دیتی؟ گناہ۔ حق کی طرف کون سی چیز نہیں آنے دیتی؟ بری صحبت۔ یہ مراد ہے کہ جو آدمی طاغوت کا انکار کرے، یعنی یہ کفر و شرک نہیں تھا، اگر کفر و شرک اس سے مراد ہوتا تو پھر اس آیت کا الفاظ کا اور ایمان لانے کا معنی ہوتا مترادف۔ تو یہ دو مترادف جملے نہیں، یہاں جو کہا گیا کہ جو بندہ طاغوت کا انکار سے مراد ہے جو بندہ رجوع اللہ نہ کرے، اللہ کی طرف مائل نہ ہو اور ہر طرف اللہ کی طرف نہ بڑھے، یہ مراد ہے۔ اور دوسرے جب ان سے پوچھا گیا وہ یومن باللہ سے کیا مراد ہے، انہوں نے کہا اس سے مراد ہے کشف مومن،
یعنی جو بندہ اللہ تعالیٰ کی طرف پراپر رجوع نہیں کرے گا، غفلت میں پڑا رہے، گناہ میں پڑا رہے، یا وہ چیزیں لے کر آئے جس کی وجہ سے اس پر پردے آ جائیں، تو وہ بندہ اگرچہ مومن تو ہوگا، لیکن وہ ایمان جو ایمان کشفی ہونا چاہیے، وہ ایمان جہاں ایمان علم الیقین اور عین الیقین کی کیفیت کے ساتھ ہونا چاہیے، وہ ایمان نہیں آئے گا۔ تو گویا کہ آپ نے ان دو لفظوں کے جو معنی ظاہری بن رہے تھے اور جن ظاہری معنی کی وجہ سے یہ دو جملے ایک دوسرے کے مترادف بن رہے تھے، تو آپ نے فرمایا کہ یہ جملے ایک دوسرے کے مترادف نہیں، یہاں طاغوت سے مراد کفر و شرک نہیں، اور ایمان لانے سے مراد صرف ایمان لانا نہیں، بلکہ وہاں طاغوت سے مراد ہے وہ رجوع اللہ کی وہ تمام حجاب بننے والی چیزوں سے دور ہونا۔ یعنی جو بندہ رجوع اللہ کی طرف آئے گا، اور رجوع اللہ کی طرف جب آئے گا تو وہ رجوع اللہ میں رکاوٹ بننے والی تمام چیزوں کو چھوڑے، اور پھر جب کہا کہ وہ ایمان لے آئے تو اس کا مطلب یہ کہ وہ اپنے ایمان کو صرف عقلی دلائل پر کھڑا نہ کرے، صرف قرآن و حدیث کے من جانب اللہ وراثت پر کھڑا نہ کرے، بلکہ اپنے ایمان کے اندر کشف کی، تقوی اور طہارت کی وہ گہری کیفیت بھی لے کر آئے، تاکہ اس کا ایمان نورانی بھی ہو، کشفی ہو، اور اس کا ایمان عین الیقین اور حق الیقین والا ہو۔ یہ داتا صاحب نے گویا کہ ایک مثال بیان کی۔ وہ دیکھنے میں یہ جملہ جب مفسرین کے ہاں آیا تو مفسرین نے طاغوت سے مراد کفر و شرک لے لیا، اور ایمان باللہ سے مراد لے لیا ایمان لے آنا، تو انہوں نے ان دونوں آیات کو مترادف کیا، لیکن آپ نے فرمایا کہ نہیں، یہاں طاغوت سے مراد اور چیز ہے، اور یہاں ایمان لانے سے مراد اور چیز ہے۔ یہ دیکھیں، اب میں دوبارہ پڑھ دوں کہ جو چیز تجھے رجوع حق سے باز رکھے وہ تیرا طاغوت ہے۔ تو غور کر اور دیکھ کہ تو کس چیز کی وجہ سے حق تعالیٰ سے حجاب میں آ گیا ہے، یعنی وہ کون سی چیز ہے جو تجھے یاد الہی سے غافل رکھتی ہے، اسے ترک کر تاکہ تجھے مقام کشف حاصل ہو۔ اور جو محجوب ہوتا ہے وہ درگاہ حق سے دور ہوتا ہے، اور جو دور ہے اسے قرب کے دعوے کا کیا حق پہنچتا ہے۔ تو گویا کہ آپ نے ایک آیت مثال کے طور پر بیان کی کہ حضرت صاحب کو قرآن مجید کے اندر کتنا درک تھا، جن دو جملوں کو مفسر مترادف سمجھتے رہے، تو آپ نے کہا یہ مترادف جملے نہیں، یہاں ایمان سے مراد عام ایمان نہیں، اور طاغوت سے مراد کفر نہیں، بلکہ آپ نے یہ فرمایا یہاں طاغوت سے مراد ہے وہ حجابات جو اللہ تعالیٰ کی طرف کامل طور پر رابطہ اور تعلق جڑنے کے باب میں رکاوٹ بنے۔ گویا کہ جو اللہ کی طرف رجوع کرنے میں حجابات کو ہٹائے، پھر اللہ پر ایمان لائے، تاکہ اس کا ایمان کشفی ہو، اس کا ایمان عین الیقین اور حق الیقین کے درجے کا ہو۔ تو آپ نے دیکھا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے جو علمی مہارت اور جو قرآن فہمی کا ایک بڑا منفرد اور خوبصورت اسلوب عطا کیا تھا، داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی ایک مثال بیان کی۔ تو دیکھا آپ نے حضرت امام باقر علیہ السلام کی یہ باتیں چل رہی ہیں، تو داتا صاحب نے شروع میں آپ کے القابات بیان کیے، پھر ایک کرامت بیان کی، اور آخری یہ بات بیان کر کے اب آپ آگے فرماتے ہیں آپ نے آپ کے ایک خادم کا بیان ہے، یعنی اب آپ کا جو اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنے کا انداز ہے وہ بیان کر رہے ہیں۔ آپ کے خادم کا بیان ہے کہ رات کا کچھ وقت گزر جانے کے بعد
آپ اپنے اوراق سے فارغ ہوتے تو بلند آواز سے مناجات کرتے، یعنی آپ کا معمول بتا رہے کہ آپ رات کے وقت وظائف پڑھتے تھے، اوراد پڑھتے تھے، اذکار کرتے تھے، جب اس سے فارغ ہوتے پھر اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر یہ دعا مانگتے تھے۔ تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ اوراد پڑھنا، وظائف پڑھنا یہ تو متاخرین کی عادت ہے، یہ ذکر اذکار کرنا، دعائیہ جملے پڑھنا اور پھر اللہ کا بار بار نام تکرار سے لینا یا درود و سلام کی کثرت کرنا، تو یہ بدعت ہے۔ ان کو علم ہونا چاہیے یہ ساری چیزیں شروع سے آ رہے ہیں، اور حضرت امام باقر علیہ السلام خود اس کے عامل تھے۔ لکھتے ہیں کہ رات کا کچھ وقت گزر جانے کے بعد آپ اپنے اوراق سے فارغ ہوتے تو بلند آواز سے مناجات کرتے، اس میں فرماتے اے میرے معبود و مالک، رات آ گئی ہے اور بادشاہوں کے تصرف کی حدیں ختم ہو گئی ہیں، یعنی اے میرے معبود، اے مالک، رات آ گئی ہے تو بادشاہ جو اپنی مرضی استعمال کرتے ہیں، تصرف کرتے ہیں، اپنے فیصلے کرتے ہیں، ان کا بھی ٹائم ختم ہو گیا ہے۔ تو اشارہ یہ تھا رات آ گئی ہے اور بادشاہوں کے تصرف اور مرضی کی حدیں ختم ہو گئی ہیں، آسمان پر ستارے نکل آئے ہیں اور تمام مخلوق خواب خرگوش میں کھو گئی ہے، آوازیں بند ہو گئی ہیں، آنکھیں سو گئی ہیں، یعنی وہ سارا جو پس منظر ہوتا وہ بیان کرتے، یعنی اپنی توجہ کو، اور عین ممکن ہے جو آپ کے خادمین تھے، آپ کے متعلقین تھے، ان جملوں سے ان کی توجہ بھی اللہ کی طرف کامل کرتے تھے تاکہ یہ میرے جملے سن کر ان کی توجہ کامل ہو جائے۔ اچھا پھر فرماتے لوگ بنو امیہ کے دروازوں سے چل دیے، یعنی آپ یہ اونچی آواز سے دعا کر کے بنو امیہ کے لوگوں کو للکارتے تھے۔ حالانکہ عام طور پر باقی لوگوں کے معمولات میں خلوت پسندی رہی، لیکن جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ کرامت داتا صاحب لکھی کہ آپ کو جب بادشاہ نے بلایا اور قتل کا ارادہ کیا تو آپ کے دائیں بائیں 2 شیر کھڑے تھے، اس وجہ سے آپ اونچی آواز سے بنو امیہ کے ظلم، ان کی داستانیں اور ان کی ساری باتیں دعا میں بھی کہتے تھے۔ آگے جملے سنیں، کہتے ہیں بنو امیہ کے دروازوں سے لوگ چل دیے اور انہوں نے قیمتی چیزوں کو چھپا لیا، یعنی بنو امیہ کی وہ جو ایک سخاوت کے باب میں یا طرز عمل کے باب میں یا سائلین کے ساتھ ڈیلنگ کے باب میں جو دوغلا پن تھا اس کا اشارہ کیا۔ ویسے ان کو بڑا کہتے تھے ہم بڑی سخاوت کرتے ہیں، بڑا دیں گے، دربار بھی لگاتے تھے، سائلین کو دیتے تھے، قیمتی چیزیں چھپا دیتے تھے، اور جو قیمتی چیزوں کے علاوہ تھے وہ لوگوں میں بانٹتے تھے۔ اب جب رات چھا گئی ہے تو اپنی وہ قیمتی چیزیں جو تقسیم کرنے کے لیے نہیں، صرف نمائش کے لیے دربار میں رکھی جاتی تھی کہ ہم اتنے سخی ہیں، اب راتوں کو وہ بھی چھپا رہے ہیں تاکہ لوگوں کو پتہ نہ چلے۔ کہتے ہیں لوگ بنو امیہ کے دروازوں سے چل دیے اور انہوں نے قیمتی چیزوں کو چھپا لیا، بنو امیہ نے اپنے دروازے بند کر لیے اور دروازوں پر چوکیدار تعینات کر دیے ہیں، جن لوگوں کو ان سے کوئی ضرورتیں اور حاجتیں تھیں وہ انہوں نے چھوڑ دی ہیں۔ اب یہاں بنو امیہ کی پوری پالیسی بیان کر رہے ہیں، ایک تو قیمتی چیزیں چھپا دیتے تھے، دوسرا بیان کیا کہ ویسے تو بڑا کہتے تھے آئیں جی ہم ہر کسی کا مسئلہ حل کرتے ہیں، ہمارے پاس بڑے مسائل ہیں، لیکن لوگ بہت آتے تھے لیکن ان کی مرادیں پوری نہیں ہوتی تھیں، دروازے یہ بند کر دیتے ہیں رات کے وقت، تو جو ضرورت مند رہ گئے ہیں وہ محروم ہو کر اور جس طرح تہی دست آئے تھے اسی حالت میں واپس جا رہے ہیں۔ جن لوگوں کو ان سے کوئی ضرورتیں اور حاجتیں تھیں وہ انہوں نے چھوڑ دیں۔ اے اللہ تو زندہ اور قائم ہے، دیکھنے والا اور جاننے والا ہے،
تو غنودگی اور نیند سے پاک ہے۔ جو شخص تیری ان صفات کے ساتھ تجھے نہیں جانتا وہ تیری کسی نعمت کے قابل نہیں۔ تو دیکھا آپ نے، پھر اللہ تعالیٰ کی تعریف فرمائی، تو پھر اللہ تعالیٰ کا زندہ ہونا، قائم ہونا، دیکھنے والا ہونا، جاننے والا ہونا، غنودگی والا ہونا اور نیند والا ہونا۔ اچھا، اس میں دیکھیں چونکہ بنیادی طبیعت میں تقوی اور طہارت کی بڑی کاملیت ہے، تو ایک جملہ جو داتا صاحب نے ان کا نقل کیا وہ دعا میں سے تھا۔ وہ یہ کہتے تھے کہ جو بندہ اللہ تعالیٰ کی ان 4 صفتوں کو جانتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ زندہ ہے، قائم ہے، بیدار ہے، اس کو نیند نہیں آتی، اونگ نہیں آتی، تو کہتے ہیں کہ جو شخص تیری ان صفات کے ساتھ تجھے نہیں جانتا وہ تیری کسی نعمت کے قابل نہیں۔ یعنی جو بندہ تجھے ان چیزوں کے ساتھ جان کر ان کے اثرات قبول نہیں کرتا وہ تیری نعمت حاصل نہیں کر سکتا۔ تو شاید بڑا مشہور ہے کہ کسی استاد نے اپنے طالب علموں کا ٹیسٹ لینے کے لیے ان کے ہاتھوں میں بعض کتابوں کے مطابق مرغیاں تھمائیں اور ان کو جا کر کہا کہ تم صحرا میں جا کر مرغی اس جگہ جا کر ذبح کرو جہاں تمہیں کوئی دیکھنے والا نہ ہو۔ تو باقی سارے ذبح کر کے آ گئے، ایک طالب علم اسی طرح مرغی لے کے آ گیا۔ اس نے کہا جی آپ کو کوئی ایسی جگہ نہیں ملی جہاں کوئی دیکھنے والا نہ ہو؟ اس نے کہا میں ایک جگہ گیا، بڑی کوشش کی، لیکن میرے دل میں یہی خیال ہے کہ آخر اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ تو آپ نے صرف یہی کہا تھا کہ جہاں کوئی دیکھنے والا نہ ہو، تو جب میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے تو پھر میں یہ کیسے کر سکتا ہوں؟ تو آپ کا یہ جملہ یہی فرمایا کہ جو بندہ یہ جانتا ہے اللہ زندہ ہے، اللہ قائم ہے، اس کو اونگ نہیں آتی، اس کو نیند نہیں آتی، ان جملوں کے اس پر اثرات ہونے چاہیے۔ جب اس کے اثرات ہوں گے وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے ملنے کا حقدار بن جائے گا۔ اگر جس پر اللہ تعالیٰ کی ان صفات کے اثرات نہیں تو اس کو اللہ تعالیٰ کی نعمت کوئی نہیں ملتی۔ اچھا، کچھ بڑی خوبصورت مکالمہ ہے۔ کافروں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک دفعہ گھیر لیا قریشی مکہ نے، اور اس نے کہا یار محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے بندوں سے جو ہمیں سب سے بڑی تکلیف ہے نا، جو وہاں جا رہے بدل جاتے ہیں۔ اگر تم ویسے ایمان لے آؤ، ان کے ساتھی بن جاؤ، تمہارے سیرت و کردار میں تبدیلی نہ ہو تو ہماری تمہاری لڑائی کوئی نہیں۔ لڑائی ہماری جس وجہ سے ہے کہ جو بھی اس پارٹی میں جا رہا ہے وہ بدل جاتا ہے۔ تو انہوں نے پوچھا وجہ اس کی کیا ہے؟ ان کا جناب وہ تربیت ایسی کرتے ہیں کہ اس تربیت کے جب اثرات مرتب ہوتے ہیں تو ہمارا تو ظاہر و باطن، ہماری خلوت و جلوت ایک ہو جاتی ہے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ وہ کیا ہوتا ہے؟ انہوں نے فرمایا وہ ہمیں سمجھاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ہر جگہ موجود ہونے کو وہ اس طرح واضح کرتے ہیں کہ ہم ظاہر میں بیٹھے ہوں لوگوں میں یا خلوت میں بیٹھے ہوں تو اللہ تعالیٰ کے موجود ہونے کا یہ احساس ہمارے دل و دماغ پر اتنا تازہ رہتا ہے کہ ہم خلوت میں بھی گناہ نہیں کر سکتے۔ وہی بات تھی۔ تو امام باقر صاحب نے یعنی اپنی شاگردوں کی تربیت بھی کر رہے ہیں، سمجھا بھی رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ زندہ ہے، اللہ تعالیٰ قائم ہے، اللہ تعالیٰ کو اونگ نہیں آتی، اللہ کو نیند نہیں آتی۔ آگے جملہ ان کا پھر دوبارہ میں سنا دوں۔ لکھتے ہیں کہ جو شخص تیری ان صفات کے ساتھ تجھے نہیں جانتا وہ تیری کسی نعمت کے قابل نہیں۔ اے خدا، کوئی چیز تجھے دوسری چیز سے غافل نہیں کرتی، اور نہ شب و روز تیری بقا میں کوئی خلل پیدا کر سکتے ہیں۔ جو تجھے پکارے اس کے لیے تیری رحمت کے دروازے ہر وقت کھلے ہیں۔ جو تیری ثنا کرے تیرے خزانے اس پر قربان ہیں۔ تو وہ مالک ہے کہ سائل کا خالی پھیرنا تیری عادت کے خلاف ہے۔
دیکھ لیں کتنا قابل غور جملہ ہے، یعنی یہ ایک ایمان کی حرارت اور ایمان کی تر و تازگی کے لیے اور محروم لوگوں کے لیے آپ کا یہ جملہ کتنا تسلی بخش ہے۔ آپ فرماتے ہیں تو وہ مالک ہے کہ سائل کا خالی ہاتھ پھیرنا تیری عادت کے خلاف ہے۔ تو یعنی اشارہ یہ تھا لوگوں کو مانگنا نہیں آتا، اگر لوگوں کو مانگنا آ جائے تو اللہ تعالیٰ مانگنے والے کا ہاتھ خالی نہیں جانے دیتا۔ اور ساتھ اس میں ترغیب بھی ہے کہ لوگوں مانگتے رہنا چاہیے، لیکن اللہ تعالیٰ کو چونکہ بندے کی بندگی بڑی پسند ہے اور بندگی کا کامل اظہار سوال کرنے کے تحت ہوتا ہے۔ ابن عربی اور صوفیہ کا یہ بڑا تجربہ ہے کہ جس بندے کے ساتھ اللہ کو بڑی محبت ہوتی ہے اس بندے کی دعا کو بعض اوقات اس لیے جلدی قبول نہیں کرتا تاکہ اس کو مانگنے کے ذریعے بندگی میں پختہ کرے اور اس کو بندگی کے اندر حلاوت مناجات دے، تاکہ وہ یہی کہ مقصد کو پورا کر یا نہ کر، یہ تو ہے تیرا کام، لیکن جب میں تیرے سامنے سوال کر کے ہاتھ اٹھا کے مانگ رہا ہوتا ہوں میری یہ پوزیشن بھی کافی ہے۔ تو آپ اس کی تلقین کر رہے ہیں، تو فرماتے ہیں کہ تو وہ مالک ہے کہ سائل کا خالی پھیرنا تیری عادت کے خلاف ہے۔ جب کوئی مومن تجھ سے سوال کرتا ہے یا زمین و آسمان کی مخلوق میں سے کوئی شخص تیرے آگے ہاتھ پھیلاتا ہے تو سائل کو کبھی خالی ہاتھ واپس نہیں کرتا۔ یہ تو تھی آپ کی دعا۔ پھر وہ کہتے ہیں جی آپ بڑی لمبی دعا کرتے تھے، آپ نے دیکھا اس دعا میں آپ نے ہر بات بیان کی۔ آگے فرماتے ہیں اپنے بارے میں دعا کرتے ہوئے، اے اللہ میں موت، قبر اور حساب و کتاب کو یاد کرتا ہوں تو میں اپنے دل کو دنیا سے کیوں کر خوش رکھ سکتا ہوں۔ تو دیکھیں جہاں اپنی باطنی کیفیت کا اظہار ہے وہاں متعلقین کی، متوسلین کی اور خادموں کی کتنی تربیت ہو رہی ہے کہ میں موت، قبر اور حساب و کتاب کو یاد کرتا ہوں تو میں دل کو دنیا سے کیوں کر خوش رکھ سکتا ہوں، اور جب مجھے روز آخرت یاد ہے میں کس طرح اسباب دنیا سے سکون حاصل کر سکتا ہوں، اور جب ملک الموت میرے سامنے ہے تو کس طرح دنیا سے اپنا دل لگا سکتا ہوں۔ بس میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کیونکہ تجھے جانتا ہوں، اور تجھ سے طلب کرتا ہوں کیونکہ تجھے پکارتا ہوں۔ موت کے وقت ایسی راحت نصیب فرما کہ کسی قسم کی تکلیف نہ ہو، حساب کتاب ایسا آسان کر دے جس میں عذاب کا کھٹکا نہ ہو، اور آپ رو رو کر بارگاہ الہی میں یہ عرض پیش کرتے رہے۔ دیکھ لیں ان کی حلاوت مناجات، ان کا مقام بھی دیکھیں جن پر ولایت فخر کرے، جن کے قدموں سے تقوی و طہارت کی کامل کیفیتیں پھوٹے ہیں، وہ جب اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں سائلانہ طور پر اور عاجز بندے کے طور پر پیش کرتے ہیں، ان کی کیفیتیں بھی دیکھیں اور ان کے مقام کی چاشنی بھی دیکھیں کہ کیسے عظیم لوگ تھے اور امت مسلمہ کے کیسے آئیڈیل لوگ تھے کہ انہوں نے کس ڈھب پر زندگی گزاری۔ آخری باتیں آپ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ایک رات میں نے عرض کیا، خادم کہتا ہے، یعنی ایک خادم نے کہا یہ تو معمول تھا، رات کے کچھ پیر وظائف کر کے آپ آتے تھے پھر اونچی آواز سے یہ مناجات کرتے تھے، تو خادموں نے سن کر یادتی ہوئی تھی جس کو داتا صاحب نے نقل فرمایا۔ ایک رات میں نے عرض کیا، اے میرے آقا اور میرے ماں باپ کے مولا، آخر آپ کب تک یہ گریا اور جوش و خروش کرتے رہیں گے؟ یعنی خادموں نے کہا کہ آپ کا مقام کہاں، مرتبہ کہاں، ٹھیک ہے ہماری اصلاح کے لیے، تربیت کے لیے، اپنا مقام اللہ کی بارگاہ میں مزید بلند کرنے کے لیے یہ آپ کرتے ہیں، لیکن روزانہ کا اتنا گریا اور اتنا جوش و خروش اور اتنا جذبہ یہ تھوڑا سا ہمیں پریشان کرتا ہے، کرتے رہیں گے۔
آپ نے فرمایا کہ بھائی یہ بڑے ایمان افروز جملے ہیں اور کیفیت بھرے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا ایک یوسف گم ہو گیا تھا تو وہ روتے روتے نابینا ہو گئے تھے اور ان کی آنکھیں سفید ہو گئی تھیں۔ میں تو اپنے والد گرامی سمیت خاندان کے 18 افراد کو بلا کی نظر کر چکا ہوں، کیا میں حضرت یعقوب علیہ السلام سے فراق میں کم ہوں؟ اب ذرا ایک تو وہ پس منظر تھا تو ان کو بتایا کہ ہم جب رونے پر آتے ایک تو ہمیں وہ کیفیت روحانی تو ہیں ہی ہیں، لیکن یہ جو واقعہ کربلا ہوا اور واقعہ کربلا میں جو کچھ کیا گیا اور ہمارے خاندان پر جو ظلم و ستم ڈھائے گئے اور جس وحشتناک طریقے سے وہ عمل ہوا، تو یوسف علیہ السلام تو ایک گم ہوئے تو یعقوب علیہ السلام کی یہ کیفیت ہوئی، ہمارے تو 72 تن چلے گئے۔ تو جب ہمیں وہ واقعہ بھی یاد آتا ہے تو اس میں پھر میری یہ کیفیت ہو جاتی ہے۔ اب اس میں ان لوگوں کے لیے بڑا سبق ہے جو کہتے ہیں کہ واقعہ کربلا کی یاد میں آنسو نکالنا یا اس غم میں شریک ہونا یہ مناسب نہیں ہے۔ ہاں یہ ایک الگ بات ہے کہ جن لوگوں میں اس میں غلو کیا اور اس میں دیگر ایسی رکاوٹیں لے کر آئے وہ تو منع کرنی چاہیے کہ وہ ایک غلط ہے، اس میں ماتم کا سما بنانا، اس میں وہ تبرع کی طرف اس کو لے جانا یا وہ ناجائز حدود میں آنا وہ تو غلط ہے، لیکن ویسے ان کے فراق میں اور ان کے ہجر میں یا ان کے اس منظر کی افسوسناکی میں آنسو بہانا اور اس غم میں شریک ہونا جن کا خیال یہ کہ یہ نہیں ہونا چاہیے، تو ان کو داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ جن کو سارے اہل سنت کا امام سمجھتے ہیں وہ امام باقر کا عمل درج کر رہے ہیں۔ تو یہ جو ائمہ اہل بیت تھے یہ اس واقعے کو یاد کرتے تھے اور جہاں ان پر کثرت سے گریہ و زاری طاری ہوتا تھا اس میں ایک وجہ یہ بھی تھی۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ میں تو اپنے والد گرامی سمیت خاندان کے 18 افراد کو بلا کی نظر کر چکا ہوں، کیا میں حضرت یعقوب علیہ السلام سے فراق میں کم ہوں کہ رو رو کر اپنی آنکھیں سفید نہ کروں؟ یہ مناجات انتہائی فصیح و بلیغ عربی میں ہے، میں نے اختصار کی خاطر فارسی میں اسی کا مفہوم بیان کیا ہے تاکہ تکرار نہ ہو، اگر اللہ نے چاہا تو اسے کسی دوسری جگہ نقل کر دیا جائے گا۔ تو داتا سے فرماتے ہیں کہ وہ مناجات تھوڑی میں نے لکھ دی ہیں، تھوڑی اگر مجھے کہیں موقع ملا تو حضرت امام باقر کی وہ مناجات میں کسی اور جگہ بھی بیان کروں گا۔ یہ ہے حضرت امام باقر کا تذکرہ جو داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے صرف 2.25 صفحوں میں بیان کیا۔ آپ یقین مانیں آپ تاریخ کے ہزاروں صفحے پڑھ جائیں، وہ کیفیت، وہ رنگ، وہ صداقت اور معیار کا پہلو آپ کو نظر نہیں آئے گا جو ان 2.25 صفحات میں آپ نے لکھ دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔